وقت میرے سامنے ابن ماجہ ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 4034۔ حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی علیہ السلام، ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی نصیحت کی، وصیت کی اور پابند کیا کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تو یہ آگ میں جلا دیا جائے، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور عدالتوں کا قانون، فرما اللہ کا قانون، اللہ کے قانون کے سامنے کوئی قانون آئے گا جوتی کے نیچے جائے گا۔ فرما چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، لیکن جو اللہ کا حق ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری گردنوں، ہمارے دلوں اور ہماری سروں پر جس کا قانون ہے وہ خدا کا قانون، ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہی حکم چلے گا، اور اس کے حکم کے مقابلے میں جناب جو ہے وہ کسی اور کے حق کو نہیں لیا جائے گا، کسی کے حق کو نہیں قبول کیا جائے گا، کسی کے حق کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسی بات کسی کی ماننا کہ جو اللہ کے بنیادی حق کو گرائے، یہ حکم میں اس کو شریک بنانا ہے۔ اس نے اس بندے کو شریک بنا لیا، اس جج کو شریک بنا لیا، اس وکیل کو شریک بنا لیا، اس ریاست کو شریک بنا لیا، اس وڈیرے کو شریک بنا لیا کہ جس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون اتارا جو قرآن میں ذکر ہوا۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، قطعت، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، وحرقت، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن تو نے اللہ کے مقابلے پر جو خدا کا درجہ ہے وہ کسی دنیا کے کسی بندے کو، کسی انسان کو نہیں دینا۔ یہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں مجھے وصیت کی۔ پھر حضور نے آگے فرمایا، توجہ کیجیے، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے تجھے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے، ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ، اور فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نمازیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ ابو دردہ، یہ دوسری وصیت حضور نے کی ہے۔ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ فمن ترکہ متعمدا فقد بریئت منہ الذمہ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے میری امان اس سے اڑ جاتی ہے۔ ولا، اور پھر آگے وصیت فرمائے حضور نے مزید، ولا تشرب الخمر، اور شراب نہیں پینا، فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ یہ ہر بدکاری اور برائی کی کنجی ہے، جڑ ہے شراب نوشی۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے اس دعوے، اس اعلان میں تجھے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ جلا دیا جائے، تب بھی تو توحید کی بات کرنا، اور نمازوں کو جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کیا میرے ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ اور فرمایا شراب نہیں پینا، کیونکہ شراب نوشی جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ذکر فرمایا۔